رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ، جن فتنوں کے بارے میں سرکار نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان فی امتی دجالون کذابون یاتون بما لم یسمعوا انتم ولا آباؤکم من الاخبار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا میری امت میں اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے جو ایسی بات لے کر کے آئیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو بدلنے چلے ہیں. ہم نے کہا قرآن تو بدلنا بہت دور کی بات، قرآن کا ایک حرف 26 آیتوں کی بات کرنے والے تو ایک حرف میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا ہمارا رب قدیر ہے. قرآن فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، آج کے زمانے کا بہت بڑا دجال ہے یہ جو قرآن کے لیے بول رہا ہے. مگر آؤ سرکار دو عالم کے زمانے میں اور سرکار کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کو زمانہ مسیلمہ کذاب کہتا ہے. اس نے بھی کہا تھا، اس کا بھی ایک قرآن اس مسیلمہ تھا، اس کے ماننے والے بھی کچھ تھے. مگر یاد رکھو وہ جس قرآن کو لے کر کے آیا تھا، جس مصحف کی بات کرتا تھا، اس مصحف کے اندر کوئی معنویت نہیں تھی. اس لیے کہ معنویت اس میں ہوتی ہے جو رب قدیر کا کلام ہو، جو رب کا کلام نہیں ہے اس میں معنویت کہاں سے آئے گی؟ وہ ایک انسان کا کلام تھا، اس نے کیا کس طرح کی گفتگو کی تھی. اور وہی جو ابو جہل نے کبھی کہا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس طرح کے جملے لے کر کے آیا تھا. آپ سنیں گے ترجمہ تو ہنسی آئے گی. وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے ہاتھی کیا ہے؟ ارے تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں تو بچے بھی جانتے ہیں ہاتھی کس کو کہا جاتا ہے. اور آج کے دور میں مسیلمہ کذاب کی روش پر چلتے ہوئے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرنے والا جہاد کے مفہوم کو لے کر یہ کہتا ہے ہم قرآن کو تبدیل کریں گے. یاد رکھو جہاد کسی پر ظلم کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاد کہتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بچانے کا نام جہاد ہے. اسی کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے. ہم کسی پر ظلم کا آغاز نہیں کرتے، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. آج 26 آیتوں کی باتیں کر رہا ہے، حضرت عثمان غنی کے دور کی بات کرتا ہے. قرآن کی تدوین 3 بار ہوئی ہے، میں آپ کو بڑے اختصار سے بتا رہا ہوں. قرآن 3 بار جمع کیا گیا ہے. مگر یاد رکھنا سرکار دو عالم کے دور میں جو قرآن پاک اترا، آقا کریم نے لکھنے کا حکم دیا، الگ الگ تختیوں میں لکھا گیا، الگ الگ چرمی پاروں میں لکھا گیا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اکبر نے کچھ بڑھایا نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق اکبر نے قرآن پاک کی آیات کو ترتیب دے دی ہے. عثمان غنی نے اپنے دور میں کسی پارے کا اضافہ نہیں کیا ہے، اور آپ نے کوئی حرف نہیں بدلا ہے، نہ حسب اضافہ کیا ہے، بلکہ عثمان غنی نے یہ کیا تھا جو ابو بکر کے زمانے میں قرآن کی آیات کی سورتوں کی ترتیب نہ ہو سکی تھی، عثمان غنی نے ترتیب کر دی تھی. پتہ یہ چلا جو قرآن مصطفیٰ پر اترا ہے وہی قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک ہی رہے گا. اس لیے کہ رب کا کلام ہے اور رب کے کلام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اتنا یاد رکھو، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. صاحب کے گوش گزار کر رہا ہوں، گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہم نے کہا قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن جس کے سینے میں چلا جائے وہ حافظ قرآن بھی محفوظ ہو جایا کرتا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. حدیث پاک سن لیجئے، کنز الاموال میں اس حدیث کو لیا گیا ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات حامل القرآن اوحى الله تبارك وتعالى الى الارض الا تاكلي لحمه فتقول اي ربي كيف اكل لحمه وكلامك في جوفه. وہ کہتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حافظ قرآن کے جسم کے اعضاء بھی آپ کی طرح ہے، اور جیسے آپ کے پارٹ آف باڈی ہے اسی طرح حافظ قرآن کے بھی ہیں. مگر قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے اور حافظ قرآن کو کیا مقام ملا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ انتقال
करता है हाफिज कुरान, लेकिन होना चाहिए सुन्नी से उल-अकीदा, होना चाहिए मुत्तकी परहेजगार, होना चाहिए लिकोकार परहेजगार। आज के दौर में बदअकीदा लोगों की यहाँ भी हाफिज पैदा होते हैं, मगर हजरत अली ने एक हदीस में कहा था ना, सरकार इरशाद फरमाते हैं फअहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, हाफिज कुरान हो मगर जिसको कुरान ने हलाल कहा है उसको हलाल समझे, जिसको हराम कहा है उसको हराम समझे। इस कैद ने बदअकीदा को निकाल दिया है। एक खुश अकीदा हाफिज कुरान जब कब्र में जाता है, अल्लाह को जमीन को वही फरमाता है, ए जमीन ये बंदा जो आया है ना इसके गोश्त को मत खाना। तब जमीन कहती है मौला मुझ में इतनी ताकत नहीं कि जिसके सीने में तेरा मुकद्दस कुरान हो मैं उसको खा सकूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हाफिज कुरान का जिस्म कुरान की बरकत से महफूज हो गया है तो दावे करने वाले गलत हैं, अबू जहल की रविश पर है, और जो अपना अकीदा सही रखते हैं वो अकीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा लिए हुए हैं, हजरत उस्मान का अकीदा लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आज भी महफूज है, कल भी महफूज है और इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। जो इससे प्यार करेगा वो भी महफूज हो जाएगा। यही पैगाम लेकर के जाइए। अस्सलाम वालेकुम।